پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم ذرا آپ کی بات کرواتے ہیں محمد منور منچ سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا۔ منچ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ منچ صاحب اس دن آپ فائرنگ کیوں کر رہے تھے؟ میرا بھائی گل یہ کہ میں ایک ختم شریف تے بیٹھا ہوا سیگا اپنے حلقے دے وچ جی ساڈے پل کوریاں سمندری روڈ دے اوتے ایک ایکسیڈنٹ ہویا سیگا جی 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 جہدے وچ ساڈے محلے دا ایک بچہ زخمی ہویا سیگا۔ میرے بیٹے انہاں نوں اپنی گڈی دے وچ پا کے آلٹو چ لے کے جا رہے سی ہاسپٹل جی۔ ٹھیک ہے جی۔ جس وقت اوتے پہنچے نے اگے ہڑتال سیگی، کچھ لوگ جمع سن، انہوں نے گڈی روکی ہے میرے بیٹیاں دی تے انہوں نے گڈی نوں کوئی سوٹے سوٹے مارے نے انہوں نے۔ اچھا، اس تو بعد بچیاں نوں مارنا شروع کیتا۔ میرے بیٹے نے مینوں کال کیتی کہ جی سانوں مار رہے نے کچھ لوگ۔ میں ختم شریف تو اٹھ کے جی 5 ਤੋਂ 6 منٹ کا سفر سی علامہ اقبال کالونی دے وچ ختم سیگا جڑا نا کل شریف دا، میں اتوں اٹھ کے تے ادھر آیا جس وقت اپنی کرولا کار تے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں اپنے بیٹیاں نوں کال کر رہا کہ تسی کتھے ہیگے ہو، جدوں میں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے سن۔ ٹھیک ہے جی۔ میں کال ملاندا رہا لیکن بیٹیاں نے کال نہ اٹینڈ کیتی۔ میں اپنا اسلحہ جڑا سی نا جی لائسنسی اسلحہ میرا پسٹل جڑا گڈی دے وچ ہوندا سی جی ٹھیک ہے میرے کول، میں وہ نال ہاتھ دے وچ لے لیا تے میں کہا کہ لوگ چونکہ میری طرف بھی آ رہے سن، میں انہاں نوں جڑا ہے کہ اپنے جدوں میں سامنے دیکھا تے میرے بیٹیاں نوں نا کچھ لوگ مار رہے سن۔ اچھا منچ صاحب، یہ اچھا قطع کلامی یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کو مار پڑ رہی تھی تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ بس آخری وقت قریب ہے، کیا ہے کہ پولیس وغیرہ بچا لے گیا؟ دیکھو یہ تو قدرت کا نظام ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ میں بچ گیا، کیونکہ میرا یہ کوئی انہوں دے نال کسی نال ذاتی دشمنی نہیں سی ہے جی۔ پولیس نے بچایا نہیں نا آپ کو؟ پولیس نے نہیں، پولیس نے کوشش کی ہے جی بچان دی، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ اتفاقیہ حادثہ ہے یا کیونکہ میرا کسی نال کوئی نہیں ہے سیگا کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں سیگی، ہڑتال سیگی ایک بہت بڑا جڑا ہے سیگا معاملہ پولیس، ٹھیک، کیونکہ اس تو بعد میری جڑی ہے گڈی 1 گھنٹے تو بعد توڑی گئی ہے۔ میرے جڑا سیگا چھوٹا ایک ہور بردر آیا سیگا، وہ میرا خبر سن کے آیا سی، اودے نال بھی انہوں نے وہی کیتا، لیکن یہ شر پسند لوگ جڑے سن سائڈ تے سن نا جی آؤٹ سائڈر، یہ کروایا انہوں نے میرے نال۔ اچھا یہ بتائیں کہ آخر میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب آپ یاد کرتے ہیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ نے غلطی کی اسلحہ نکال کے اس وقت؟ دیکھو جی غلطی تے انسان کو ہوندی ہے، لیکن مینوں ایک گل دسو کہ اگر میرے بیٹے نوں یا کسی دے بھی بیٹے نوں جڑی اولاد ہے تے جانوراں نوں بھی پیاری ہے، اگر میرے بیٹے تے تشدد ہو رہا سیگا، اگر وہ نیک کام تے جا رہے سیگے، دیکھو نیک کام دے وچ اگر میری ڈیتھ بھی ہو جاندی ہے، میری جان بھی چلی جاندی ہے، تو مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی منور صاحب بہت شکریہ، آپ نے بات چیت کی۔ ناظرین منور منچ صاحب میں مقامی سیاست میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتا کہ اس پروگرام کا مقصد ہی نہیں ہے، لیکن ان کی بات میں نے آپ کو سنوائی، وہ آپ کو یہ بتا رہے تھے میرے سوال کے جواب میں کہ ان کو قدرتی طور پر وہ بچ گئے، پولیس نے کوشش کی لیکن قدرتی طور پر وہ بچ گئے۔ جب میں گزارش کر رہا تھا کہ انتظامیہ آپ کو نظر نہیں آتی یا غیر مؤثر ہو جاتی ہے، جس موب کو آپ نے سڑک کے اوپر انلیش کر دیا وہ تہس نہس کر دے گا، سول وار شروع ہو جائے گی، محلہ محلے کے خلاف جٹ جائے گا، اور سیاسی جو مخاصمت ہے، لڑائی جو ہے وہ کیا رنگ اختیار کر دے گی جب ریاست اور حکومت اپنا رول ادا کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وحید خالد صاحب جو چیئرمین ہے پاور لومز ایسوسی ایشن فیصل آباد، ان سے بات کرتے ہیں، یہ اس دن لیڈ کر رہے تھے اس جلوس کو۔ وحید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وحید صاحب ہم نے منور منچ صاحب کو مار پڑتے ہوئی دیکھی، اس روز آپ جلوس کو لیڈ کر رہے تھے، میں جاننا ہی چاہوں گا کہ وہ لوگوں کو کیا بتایا ہوا تھا کہ کوئی چلتی ہوئی گاڑی یا اس کے اوپر کوئی بندہ اگر سوار ہے تو اس کو مار لگانی ہے، لوگوں نے خود یہ کام کیا؟ نہیں طلعت صاحب، اس طرح تھا کہ 3 روز اس سے پہلے بجلی ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، 4-5 گھنٹے مزدور کو بجلی مل رہی تھی، تو مزدور انتہائی اشتعال میں تھے۔ تو جب صبح مجھے مزدوروں کے لوگوں نے بھی اور ہماری جو فیکٹری اونر سے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ورکر جو ہے وہ میں کھینچ کے روڈ پر لے آیا تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو ہم لیڈ کر رہے تھے اس ساری چیزوں کو، ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی تھے اور ہمارے جو ورکرز تھے وہ بھی، اور اس میں سب کو یہی کہا گیا تھا کہ بھئی آپ یہ پہلے روز ہیں، یہ پیسفل ہم نے احتجاج کرنا تھا کہ ہماری بات میڈیا کے ذریعے اور انتظامیہ کے ذریعے جو پیپکو کے لوگ ہیں ان کو پہنچے کہ ہمارے پاس بجلی بالکل نہیں ہے۔
तो ऑल ऑफ द सडन जब ये तकरीबन 2 घंटे हमारा प्रोटेस्ट चलता रहा है, उसमें किसी किस्म की तोड़फोड़ उस वक्त नहीं हो रही थी। नारेबाजी जो थी वो अरूज पर थी, लोगों का गुस्सा अरूज पर था, लेकिन तोड़फोड़ से बिल्कुल लोग जो थे वो ग्रेस कर रहे थे। अच्छा वहीद साहब, कता कलामी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर, और हमने ये सिर्फ आपके शहर की बात नहीं है, पाकिस्तान के तमाम शहरों में जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो हालात हाथ से निकल भी जाते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे जुलूसों को, इन लोगों को रोकना जो है वो नामुमकिन होगा? जी बिल्कुल, मैं तो आपसे 100% एग्री करूंगा कि आने वाले वक्त क्या, बल्कि ये वो वक्त है जब हमारे हाथ से हमारा मजदूर जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। और जैसा कि 3-4 रोज पहले जब बिजली की सूरत थोड़ी सी बेहतर कर दी गई थी, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि परसों से फिर दोबारा बिजली की सूरत वैसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें ना इंडस्ट्रियलिस्ट रोक सकता है, ना इंतजामिया रोक सकती है, और पॉलिटिकली लोग जो है इन्फ्लुएंशियल हैं वो भी मेरे ख्याल में लोगों के इस गुस्से को रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, आपकी मशीन नहीं चलेगी, ना मालिक को वहां से रोजी मिलेगी, और मजदूर जो है वो तो पहले ही इतनी सख्त महंगाई है, 200 रुपए के करीब आपका घी पहुंच चुका है, 32-33 रुपए आपका आटा किलो है। तो मजदूर को उधार देने वाले लोग, और हम मजदूर को कहां से बंद फैक्ट्री में तनख्वाहें दें, हम नहीं दे सकते। तो मजदूर और किसी को रोकना मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में इंतहाई मुश्किल होगा। और इसलिए लोगों को चाहिए, अब जो आपके जरिए मैं ये अपील करता हूँ हुकूमत को, और एक और बात आपके प्रोग्राम के जरिए मैं ब्रेक भी कर देता हूँ कि जो FTA फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो इन्होंने वापस लिए थे अगस्त के महीने के 3 रुपए 3 पैसे, आज वो हमें इत्तला मिली है कि वो वापस बिलों में लगाकर, एडिशनल बिल लगाकर फैक्ट्री ओनर्स को भेजे जा रहे हैं। तो किसी किस्म के वादे जो है वो सारे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, वहीद खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये सिर्फ मैं आपको सैंपल दिखाना चाह रहा था कि एक जो वाक़यात हो चुके हैं उनकी नौयत किस किस्म की है, लोगों का गुस्सा किस नहज पर है, जो मईशत का नुकसान है, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हो रहे हैं उसके ज़रिए जो मुल्क की सुबकी हो रही है, जो इन्वेस्टर भाग रहा है, वो एक जिसको हम कहते हैं क्वान्टिफाइबल वेरिएबल है, यानी वो चीज़ है जिसके ऊपर आप एदाद शुमार लिख कर बता सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये जो रवैये बन गए हैं, जब आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, फिर वो रुकेंगे नहीं। और जिस रेवोल्यूशन की बात हम ठंडे कमरों में बैठकर करते हैं, वो जब आता है तो फिर सड़क पर किसी का पहिया भी घूम रहा होगा वो रोक देंगे, उनके हत्थे जो भी चढ़ेगा उसके चीथड़े वो उतार देंगे। भूखे पेट और बग़ैर नौकरी के लोगों के सामने जब अच्छे कपड़ों वाले और भरे पेट वाले गुजरते हैं तो वो उनके लिए काबिल कत्ल ही लगते हैं। रियासत जब बीच में से अपना हिस्सा निकाल देती है तो हालात ऐसे ख़राब होते हैं जो आपने देखे। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।